أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اصلاح خلق کے متعلق پچھلی آیات میں بھی تذکرہ تھا، مذکورہ آیت کریمہ بھی یہی ہے کہ اصلاح خلق کے لیے ایک بہت بڑا حربہ اور بہت بڑا طریقہ کار یہ ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، چاہیے کہ تمہارے اندر ایک گروہ، ایک جماعت اور ایک پارٹی ایسی ہو یدعون الی الخیر، جو خیر اور بھلائی کی طرف دعوت دے لوگوں کو، ویأمرون بالمعروف، اور نیکی کا حکم کرتی رہے، وینہون عن المنکر، اور وہ پارٹی برائیوں سے روکتی رہے۔ چند آیت کے بعد ایک اور آیت کریمہ آئے گی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم پوری انسانیت میں ایک بہترین امت پیدا کیے گئے ہو۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ، تأمرون بالمعروف، کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور خود بھی اللہ رب العالمین کے وحدانیت پر یقین رکھتے ہو۔ تو اصلاح خلق کے متعلق ضروری ہے کہ تم اپنے اندر ایک ایسی پارٹی بنا لو، ایک ایسا گروہ بنا لو، اختلافی گروہ نہیں۔ جیسے ہم آج کل جو گروہ بنے ہوئے ہیں، پارٹیاں ہماری بنی ہوئی ہیں، تو ہماری پارٹیاں ایک دوسرے کی ضد ہیں، الٹ ہیں، مخالف ہیں، اس طرح نہیں، بلکہ اصلاح نفس کے لیے، اصلاح خلق کے لیے، مخلوق کی اصلاح کے لیے ایک گروہ بنا لو۔ وہ گروہ کیا کرتا رہے؟ فرمایا کنتم خیر امت، بلکہ یہاں فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، چاہیے کہ تمہارے اندر ہو امتن، ایک امت، ایک گروہ، ایک جماعت، ایک پارٹی، یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائے، ویأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم وہ گروہ کرتا رہے، وینہون عن المنکر، اور منکر سے، برائیوں سے وہ گروہ روکتا اور ٹوکتا رہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے والذی نفسی بیدہ، مجھے اللہ کی ذات کی قسم، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوف، تم ضرور بالضرور نیکی کا حکم کرتے رہو، وَتَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر سے، برائیوں سے، گندگیوں سے لوگوں کو باز رکھو، منع کرتے رہو۔ اور پھر فرمایا أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا، اگر ایسا نہیں کرو گے، معروف نیکیوں کا حکم نہیں کرو گے، برائیوں سے نہیں روکو گے، تو وَلَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا، پھر اللہ رب العالمین بدبختوں کے ساتھ تم پر بھی اپنا عذاب اتارے گا، نازل فرمائے گا، من عندہ، اپنی ہاں سے۔ اور ثم لتدعنہ، پھر تم لوگ اس رب العالمین کو دعا اور پکارتے رہو، فلا یستجیب لکم، پھر وہ رب العالمین تمہاری دعائیں قبول نہیں فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے ثم یدعو خیارکم، پھر تمہارے جو اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ چیختے چلاتے رہیں، دعائیں مانگتے رہیں، فلا یستجاب لہم، اللہ ان کی بھی دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ تو آج بالکل وہی زمانہ آ چکا ہے
کیونکہ ہم بھلائی کا حکم کرتے نہیں ہیں، برائیوں سے ہم روکتے نہیں ہیں، بلکہ برائی پر اللہ معاف فرمائے فخر کرتے ہیں۔ یعنی ایک زمانہ تھا کہ لوگ چھپ کے برائی کرتے تھے اور پھر فوراً توبہ بھی کرتے تھے، اور ابھی کیا ہے کہ ہم برائی کرتے ہیں اور اس برائی کو فخر سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میں نے اس طرح چوری کی، میں نے ایسے ڈاکہ ڈالا، میں نے اس کو ایسے دھوکہ دیا، میں نے ان کو اس طرح سے لوٹا، ہاں اس پر ہم فخر کرتے ہیں۔ تو آپ خود بتائیں کہ جس گناہ پر ہم فخر کرتے ہیں، کیا اس پر ہمیں توفیق ملے گی کہ ہم توبہ کریں؟ کبھی نہیں ملے گی۔ توفیق تو پچھتاوے کا نام ہے، پشیمانی کا نام ہے۔ ہمارے اندر تو پشیمانی ہے ہی نہیں، ہم تو فخر کر رہے ہیں گناہ پر۔ اور ہمارے جو نیک لوگ ہیں، دیندار ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج اور عمرہ کرتے ہیں، زکوٰۃ پابندی سے دیتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ہمسائے والوں کا خیال رکھتے ہیں، غرباء اور مساکین کا خیال رکھتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، جو اس طرح نیک بنتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہو وہ تو مولوی بنا ہوا ہے۔ یعنی نیکی کرنے کا نام مولوی ہے۔ یہ خود یہ جاہل لوگ، یہ جاہل ہی ہے نا، یہ جاہل لوگ خود بتا رہے ہیں کہ جو نیکی کرتا ہے وہ مولوی ہے، اور جو برائی کرتا ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ شیطان ہے۔ بدبخت کہیں کے۔ دین اترا ہے پوری امت کے لیے، نماز اتری ہے پوری امت کے لیے، احکامات اترے ہیں سب پوری امت کے لیے، کہ اگر کوئی شخص دین کا ایک پہلو لے لیتا ہے پھر وہ مولوی بن گیا، تو پھر تو اچھی بات ہے۔ آپ اس طرح کے الٹے سیدھے تانے دو، لیکن اللہ رب العالمین تو دیکھ رہا ہے اپنے نیک بندوں کو نا۔ تو اسی وجہ سے جب ہم نیکی تو کرتے نہیں ہیں، نیکیوں کا حکم نہیں کرتے ہیں، برائیوں سے ہم روکتے نہیں ہیں، تو وہ زمانہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ چھوڑ دیں گے ان چیزوں کو، اور پھر ان پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو آج دیکھیں، قتل و غارت دیکھیں، بد امنی کو دیکھیں، چوری اور ڈکیتی کو دیکھیں، مہنگائی کو دیکھیں کہاں پہنچی ہوئی ہے، لوٹ مار کو دیکھیں، لوٹ مار ڈاکٹرز بھی لوٹ رہے ہیں لوگوں کو، تاجر بھی لوٹ رہے ہیں عوام کو، اور پھر یہ جو چھوٹے چھوٹے تاجر ہیں، ریڑھی والے، یہ بھی ٹھیک ٹھاک لوٹ رہے ہیں۔ مارکیٹ سے ایک چیز کو اگر 20 روپے کلو لاتے ہیں تو یہاں 120 اور 150 میں بیچتے ہیں، ٹھیک ٹھاک، کیونکہ پوچھنے والا ہے ہی نہیں۔ خود حکومت چور ہے، حکومت ٹیکس پہ ٹیکس لگا رہی ہے، IMF کے کہنے پر جو کچھ وہ کہتے ہیں یہ اسی طرح ان کے لیے کر رہے ہیں، سب چور بنے ہوئے ہیں۔ پھر یہ جو ملازم طبقے ہیں، ادارے والے ہیں، پھر ادارے والے حکومت کو لوٹتے ہیں، عجیب بلوں کی مد میں، جھوٹ بول کر۔ تو کیا ہے، اب جب ہم اس نہج پہ پہنچے ہوئے ہیں تو پھر کیا ہم لوگوں کو نیکی کا حکم کریں گے؟ ہم لوگوں کو برائی سے روکیں گے؟ ہم خود برائیوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اسی وجہ سے تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ فلسطینیوں کا کیا حال ہے، اور ہمارے ہر جمعے میں علماء رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ سے، اور دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے سچ فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ تم نیکی کا حکم کرتے رہو، برائیوں سے منع کرتے رہو، نہیں تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور یہ عذاب ہے، یہ مہنگائی، یہ بد امنی، یہ قتل و غارت، یہ چوری ڈکیتی، یہ لوٹ مار، یہ قحط سالی وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ مہنگائی تو ہے، یہ اللہ کا عذاب ہی تو ہے۔ اس لیے فرمایا مر رہا منکم، حدیث پاک میں ہے، مر رہا منکم منکرن، تم میں سے کوئی بھی کسی منکر کو دیکھے، کسی برائی کو دیکھے، کسی گندگی کو دیکھے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، پھر چاہیے کہ وہ اس برائی کو، اس گندگی کو اپنے ہاتھ سے روکے، قوت سے روکے، طاقت سے روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھ سکتا، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، طاقت اس کے پاس نہیں ہے، نہیں روک سکتا، تو فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِاللِّسَانِ، پھر زبان سے،
پھر زبان سے بول تو سکتا ہے نا، بولے کہ بھائی خدا کا خوف کرو، یہ کیوں لوگوں کو قتل کر رہے ہو؟ یار خدا کا خوف کرو، یہ کیوں اتنی فحاشی پھیلا رہے ہو؟ یار خدا کا خوف کرو، اتنی مہنگائی کیوں کر رہے ہو؟ خدا کا خوف کرو، یہ چوری ڈکیتی کیوں کر رہے ہو؟ یہ ہمسایوں کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ والدین کی نافرمانی کیوں کر رہے ہو؟ بولو، منہ سے تو بول سکتے ہو نا۔ اور آگے فرمایا وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے، ڈرپوک ہو، ڈرتے ہو کہ وہ شاید لوگ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، اور یا تو اپنی جان کی پرواہ ہے تمہیں، ڈرتے ہو، بول نہیں سکتے ہو، تو فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اس کی بھی اگر تمہیں استطاعت نہیں ہے تو فرمایا فَبِقَلْبِهِ، پھر دل سے تو برا مانو نا۔ ہم تو دل سے بھی اللہ معاف فرما، ہم ہنستے۔ آج کل جو ٹک ٹاک کا زمانہ ہے، ویلوگز کا زمانہ ہے، لوگ پتہ نہیں کیسی کیسی گندی گندی حرکتیں کرتے ہیں، پھر ان گندی حرکتوں پہ ہم ہنستے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یاد رکھیں، برائی پہ خوش ہونا برائی کے برابر ہے۔ ایک شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن بہت سارے لوگ اس کے قتل میں شامل ہو جائیں گے۔ جس نے رہنمائی کی وہ بھی قاتل ہے، جس نے مارا وہ بھی قاتل ہے، جو خوش ہوا وہ بھی قاتل ہے، جس نے اشارہ کیا وہ بھی قاتل ہے۔ تو ہم گناہوں کو دیکھتے ہیں، گناہوں کو پروموٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سینڈ کرتے ہیں، ان پر خوش ہوتے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ ہم گناہوں کو طاقت سے روکیں، اگر طاقت سے نہیں روک سکتے زبان سے روکیں، اگر زبان سے نہیں روک سکتے کم از کم دل میں تو برا سمجھے۔ تو فرمایا ذالک اضعف الایمان، اور یہ دل میں خراب سمجھنا یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، ضعیف ترین کمزور ترین درجہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، اس سے کم تر ایمان کا کوئی درجہ ہے ہی نہیں، یہ آخری درجہ ہے۔ اور ہم تو اللہ معاف فرمائے آخری درجے سے بھی نیچے گزرے ہوئے ہیں۔ جیسے میں نے بھی کہا نا کہ گناہوں کو پروموٹ کرتے ہیں ہم لوگ، گناہوں پہ خوش ہوتے ہیں، گناہوں پہ فخر کرتے ہیں، نیکی کا نہ حکم کرتے ہیں اور نہ برائی سے روکتے ہیں۔ تو وہ زمانہ آ گیا، ابھی ہم عذاب میں مبتلا ہیں، ہماری دعائیں ہی قبول نہیں ہو رہی، یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں۔ تو یہ بات ہوئی، تو اس لیے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اور لام جو شروع میں ہے لازم، یعنی ضرور تکن، تمہارے اندر ہونا چاہیے، منکم تمہارے اندر، امتن ایک امت، ایک پارٹی، ایک گروہ ہونا چاہیے، یدعون الی الخیر، جو گروہ دعوت دے لوگوں کو خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، طاقت سے نہیں تو زبان سے، کم از کم دل سے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم کرتا رہے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے منع کرتا رہے۔ ہاں، یہ تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ اب یہاں علماء کے دو طبقے ہیں۔ علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، یعنی ایک جماعت بنا لو جو اس طرح، جیسے آج کل تبلیغی جماعت والے ہیں، ماشاءاللہ زبردست کام ہو رہا ہے، بے شک اعلیٰ پیمانے پر نہیں ہو رہا، درمیانی طبقے پیمانے پر تو ہو رہا ہے نا۔ یہ چھوٹے چھوٹے طبقات کو نماز کی طرف راغب کرنا اور چھوٹی چھوٹی برائیوں سے بچا لینا، یہ جب جاتے ہیں چلہ 4 مہینے لگا کے واپس آتے ہیں، ماشاءاللہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، تلاوت کی پابندی کرتے ہیں، ذکر و اذکار کی پابندی کرتے ہیں، اور ساتھ اپنے پڑوسیوں کو بھی بتاتے رہتے ہیں، گشت کرتے ہیں، نماز کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ اچھی بات ہے، زبردست کام ہو رہا ہے۔ ہائی لیول پر تو نہیں ہو رہا کہ جناب پوری دنیا والوں کو جمع کرے اور کفر کے خلاف اٹھے، وہ تو نہیں ہو رہا، کم از کم درمیانی سطح پر تو ہو رہا ہے نا۔ تو ایک حد تک کام۔ اب یہ ہے کہ یہ کیا ہے، کچھ علماء کہتے ہیں من تبعیضی ہے، منکم تم میں سے، یعنی من تبعیض یہ ہے، فرض کفایہ ہے کہ اگر ایک جماعت بن جائے تو کافی ہے، لیکن بن تو جائے نا ایک جماعت بنی نہیں ہے۔ یہ میں نے کہا نا، تو آج کل کی جو تبلیغی جماعت ہے یہ اس آیت کریمہ پر مکمل فٹ نہیں ہے۔ مکمل فٹ اس وقت ہے کہ تمام امور پر یہ پارٹی، یہ تبلیغ لوگوں کو تمام نیکیوں کی دعوت دیتی رہے، تمام برائیوں سے منع کرے۔ تو تمام برائیوں سے تو منع نہیں کر رہی، طاقت نہیں ان میں، چھوٹے لیول پہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ،
اللہ توفیق دے، ہو سکتا ہے ہائی لیول پر بھی آ جائے۔ تو کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ فرض کفایہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کیا تو باقی سب کی جان چھوٹ گئی، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں نہیں یہ فرض ہے، تبلیغ فرض ہے، تمام امت پر، پوری امت پر تبلیغ فرض ہے۔ ہاں تو پھر اس میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی تبلیغ کے لیے تو علم کا ہونا ضروری ہے، ہر بندہ اہل علم نہیں ہوتا، جب ہر بندہ اہل علم نہیں ہوتا پھر تبلیغ کیسے کرے، امر بالمعروف کیسے کرے، نہی عن المنکر کیسے کرے، نیکیوں کا حکم کیسے کرے، برائیوں سے کیسے روکے، اس کے پاس علم نہیں ہے۔ تو اس کا جواب بھی ہے کہ بھائی جو اہل علم ہے ان کو استطاعت نے فرمایا فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ، جس کو استطاعت، تو یہ استطاعت کی بنیاد پر ہے، جس کے پاس طاقت بھی ہے، جس کے پاس قوت بھی ہے، جس کے پاس علم بھی ہے، جس کے پاس سرمایہ بھی ہے، اس کو تو چاہیے وہ ہاتھ سے روکے، نیکی کا حکم زبردستی لوگوں پہ لاگو کرواتا رہے۔ اور جناب جیسے حکومت کو چاہیے کہ وہ ڈنڈے کے زور پر زبردستی لوگوں کو نماز پڑھواتی رہے، زبردستی لوگوں کو برائیوں سے منع کرے، یہ طاقت ہے اس کے پاس۔ یا بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر استطاعت کم ہے تو پھر وہ دوسرے نمبر پر پھر زبان سے کہیں، اور اگر زبان کی بھی استطاعت نہیں پھر عام طور پر مجھ جیسے لوگ پھر دل میں ہی خراب سمجھے، اور یہ کم از کم یعنی کم ترین درجہ ہے، اس سے کم درجہ کوئی ہے ہی نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کی مثال تو دی ہی نہیں جا سکتی ہے، وہ تو اللہ کے رسول کو انہوں نے دیکھا، براہ راست اللہ کے رسول سے تبلیغ سیکھی، براہ راست انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نیکی کا حکم کیسے فرماتے ہیں، براہ راست انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول برائیوں سے کیسے منع کرتے ہیں، تو پوری چار دانگ عالم میں پھیل گئے، اور جناب نیکی خود بھی کرتے رہے، خود بھی اپنی اصلاح کی ہوئی تھی، اور لوگ سب سے پہلے تو ان کو دیکھ کے مسلمان ہوتے تھے، اور پھر لوگ دوسروں کو بھی اصلاح کرتے تھے، اخلاق کے ساتھ کرتے تھے، اور جناب تدبر اور عقل مندی کے ساتھ کرتے تھے، اور کہیں پھر جہاد کے ذریعے کرتے تھے، اور جہاد بھی ماشاءاللہ ایسے زبردست جہاد کیا، ایسے تبلیغ کیا، اور ایسے دین کو پھیلایا کہ ہزاروں سالوں سے جو سلطنت ایرانیوں کی تھیں یا جناب رومیوں کی تھی وہ نیست و نابود کر دیا، ملیا میٹ کر دیا، صحابہ کرام نے پوری دنیا میں پھیل گیا اور اسلام کو پھیلا دیا، پوری دنیا کا دین اسلام کو بنا دیا اور سب کو مغلوب کر دیا۔ ابھی کچھ عرصہ ہو گیا ہے کہ ہم مسلمان مغلوب ہو چکے ہیں، پہلے تو اسلام غالب ہوتا تھا، یہ عیسائیت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، یہ یہودیت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، یہ ہندوؤں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ابھی حیثیت بن گئی کہ ہم کمزور ہو گئے، آپس میں اختلاف کر بیٹھے۔ تو لہٰذا صحابہ کرام کی بات ہی کچھ اور ہے، تو فرمایا وہ براہ راست رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تھی ان پر، تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب، سبحان اللہ، بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام کی، اللہ کے رسول کی بات، وہ تو بات ہی نہیں، ہم اپنے زمانے کی بات کریں، قرآن حکیم کی آیت کریمہ پر مکمل عمل کریں۔ تو اس لیے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے اندر تمہیں ایک ایسا ہونا چاہیے کہ تمہارے اندر ایک امت ہو، ایک گروہ ہو، ایک جماعت ہو، یہ جماعت يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، خیر کی طرف لوگوں کو دعوت دیتی رہے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف اور نیکی کا حکم کرتی رہے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ينہور روک دے عن المنکر، منکر سے، برائیوں سے، گندگیوں سے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تب ایسے تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے، ایسے لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور فرمایا ہم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ کون سے لوگ؟ جو یدعون الی الخیر کرتے ہیں، بھلائی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم کرتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے منع کرتے ہیں، پھر ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ تو خود دیکھ، جو ایسا کرتے ہیں اللہ پاک ان کے مقدر میں کامیابی لکھی ہوئی، اور جو نہیں کرتے وہ ناکام ہیں۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ پر ہمیں مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔